گے۔ آپ یہ لڑکا اور لڑکی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ لڑکا اور لڑکی وکیل صاحب کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ وکیل صاحب میرے جو ہے نا ہمارے امی ابو نہیں مان رہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے ان کو منانے کی لیکن وہ نہیں مانے، تو ہم نے اگ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کہ وکیل صاحب تو بیٹھے تھے اسی لیے کہ نکاح کرنے کے لیے۔ تو وکیل صاحب نے جو ہے نا پروسیس شروع کر دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے لڑکے نے جو ہے نا سائن وغیرہ کیے اپنے۔ تو لڑکی کے بعد جب باری آئی لڑکی کی، تو لڑکی نے ایسا کیا مانگا کہ لڑکا اٹھ کے بھاگ ہی گیا۔ لڑکی کی جب باری آئی تو لڑکی نے سائن کیا اور لڑکی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے اور اگر یہ لڑکا یہ میری شرط مانتا ہے تو میں نکاح کروں گی۔ اب ظاہری بات ہے وہاں پہ لڑکا بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آیا تھا اور لڑکی بھی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی۔ دونوں نے ہی بہت بڑی قربانی دی، دونوں نے ہی بہت بڑا فیصلہ لیا، دونوں نے ہی ایک زندگی کا بہت اہم یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم دونوں شادی کرتے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن لڑکی نے ڈیمانڈ ہی ایسی کر دی کہ لڑکی کو بھاگنا پڑا۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایک شرط پہ نکاح کروں گی کہ اگر یہ لڑکا حق مہر میں 1 کروڑ روپیہ لکھتا ہے، 1 کروڑ 100 لاکھ روپیہ اگر یہ بندہ لکھواتا ہے تو میں اس سے نکاح کروں گی۔ اور لڑکی نے ایسا کیوں بولا؟ لڑکی نے اس لیے ایسا بولا کہ لڑکی کو لگا کہ میں جب شادی کر لوں گی کل کو یہ بندہ مجھے تانے دے یا کچھ بھی ایسا ویسا کل کو یہ باتیں کریں یا یہ کہے کہ تو بھاگ کے شادی کی ہے تو میں 1 کروڑ لکھوا دوں گی، اس بہانے سے یہ بندہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا اور اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا۔ ظاہری بات ہے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو آئی ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے، میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، یہ نہ ہو کل کو یہ بندہ مکر جائے۔ جب 1 کروڑ لکھا ہوگا حق مہر میں تو یہ بندہ مجھے چھوڑے گا نہیں، بھاگے گا نہیں۔ لڑکی نے اپنی سیفٹی کے لیے 1 کروڑ لکھوایا، 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کی کہ یہ لکھا جائے۔ لیکن لڑکے نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ابھی لکھنے لگے ہی تھے کہ لڑکے نے بولا کہ میں فوٹو کاپی کروا کے آ رہا ہوں 1 منٹ میں۔ بس لڑکا پھر وہ گیا فوٹو کاپی کروانے، وہاں سے وہ رفو چکر ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ لڑکی کو انتظار کر رہی ہے کہ شاید وہ آ جائے لیکن وہ نہیں آیا، وہ وہاں سے کس سے گیا۔ لڑکی کی زندگی تو برباد۔ ظاہری بات لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ جو گئی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آ گئی ہے، اپنا وہ واپس جانے کی رہی اور نہ ہی کسی کھاتے کی۔ بدنام تو ویسے بھی ہو گئی، لڑکی کی فیملی کو اثر پڑے گا لیکن کم پڑے گا۔ لیکن لڑکی اب واپس کیسے جائے؟ بدنام ہو گئی ہے ہر جگہ پہ، اور وہاں اس کے لڑکے کا انتظار کرتی رہی اور وہ لڑکا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ آپ کمنٹ کیجئے، آپ بتائیے گا کیا لڑکے نے صحیح کیا؟ کیا لڑکے نے ایسا کیوں کیا ہوگا؟ اگر لڑکے نے زندگی گزارنی ہے، لڑکے نے عمر بھر کا فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ نبھاؤں گا، تو وہ 1 کروڑ لکھوا دیتا۔ کون سا وہ اسے چھوڑنے لگا تھا کہ اسے 1 کروڑ روپیہ دینا پڑتا؟ لیکن اس میں کیا ہے وہی بہتر جانتے ہیں۔ میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ خدا را آپ ایسے کام سے بچ جائیں، کورٹ میرج سے بچ جائیں۔ اگر کسی بندے نے یہ فیصلہ کیا بھی ہے تو وہ اپنے گھر سے سب کچھ طے کر کے یہ فیصلہ کریں، ادروائز میں کہتا ہوں کہ نہ کریں بالکل بھی۔ ایسی شادیاں اکثر جو ہے نا وہ ناکام ہوتی ہیں، کامیاب نہیں ہوتی کورٹ میرج کی، تو لہٰذا ایسا قدم نہ اٹھائیں، اپنے والدین کو منائیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین نہیں مانتے، والدین اپنی اکڑ میں آ جاتے ہیں اور اپنی انا میں آتے ہیں اور اسی وجہ سے بچوں کو یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی بچہ یہ کام کرتا بھی ہے تو گھر سے طے کر کے آیا کریں، نہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد کیا کریں اور نہ ہی ایسا کوئی رسک لیا کریں۔ اب تو دونوں ہی برباد ہو گئے، لیکن لڑکی زیادہ ہو گئی اور لڑکا بہت کم۔ لڑکے کے بارے میں کسی کو نہیں تھا پتہ، لیکن لڑکی تو گھر چھوڑ کے آ گئی تھی۔ تو خدا را اس چیز کا احتیاط کیا کریں۔ دیجیے اپنے میزبان مزمل حسین کو اجازت۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔